حضرات، ہم سب کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے سالانہ سہروزہ تبلیغی اصلاحی اجتماع کی اس تیسری نشست میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما، یادگار اسلاف، ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت اقدس حضرت مولانا سید پیر محمد شاہ صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ مسکین پور سے تشریف لائے۔ حضرت کی تشریف آوری پر ہم حضرت کے مشکور ہیں، بڑی شفقت فرمائی اور حضرت تشریف لائے۔ اس وقت انہیں ایک مجبوری بھی ہے کہ صاحبزادی شدید بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ کی تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ ختم بخاری کے بعد حضرت کا بیان بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، لیکن نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شیخ الحدیث حضرت درخواستی، شیخ الحدیث حضرت درخواستی، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات نے سنا حضرت اقدس پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو ایک عذر ہے، مجبوری ہے، اسی بنیاد پہ اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تشریف لائیں گے ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما، حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسکین پور شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں بڑے لوگ اور ایک ہیں چھوٹے لوگ۔ دستور یہ بن گیا ہے کہ جو لوگ بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو نہ ملتے ہیں نہ ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر چھوٹا آدمی چاہے بھی بڑے کو ملنا تو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بات کرنا چاہے تو بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔
اگر بڑا آدمی روٹھ جائے تو چھوٹا آدمی اس کو منا بھی نہیں پاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ جو اللہ اکبر کبیرہ ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جب چاہے اللہ سے بات کرنا، اللہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہے، ملنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جو دیر سے ناراض ہوتے ہیں وہ جلدی راضی ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تیری توبہ میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور رب کرم کر کے بندے کو معاف کرتا ہے۔ معافی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو معافی کا یہ ہے کہ بندہ براہ راست کہے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میری توبہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کا موقع مل گیا تب بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کوئی انسان جب کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تب بھی انسان کے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں۔ یا کوئی مسلمان کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تب بھی انسان کے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کو چاہیے تو انسان جو ہے وہ توبہ خود نہیں کر سکا تو دوسرے ذرائع سے رب بندے کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عجل التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے پہلے بندے کو چاہیے رب کو منا لے۔ اور توبہ ہے کیا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کرو، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، رحمتوں کی بارش بھی نازل فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال میں مددگار ہو جائیں گے۔ وَبَنِينَ، اولاد میں مدد فرمائیں گے، مال و رزق میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ اولاد نہیں ہے تو اولاد دیں گے، اولاد نہیں ہے دیں گے، ہے تو نیک و فرما بردار بنا دیں گے۔ چار فائدے دنیا کے، پانچواں آخرت کا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ توبہ شکر ادا کریں کہ رب نے کبھی گناہ کی حالت میں موت نہیں دے دی۔ شکر ادا کریں کہ رب نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جتنی گناہ کی اتنی دفعہ توبہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ توبہ صرف مسجد میں آ کے کرو، یہ بھی نہیں فرمایا توبہ کعبے میں آ کے کرو، جہاں گناہ کیا وہیں جا کے توبہ کرو، بلکہ فرمایا جتنی گناہ ہوں تمہارے زمین و آسمان کا خلا کیوں نہ بھر جائے، صرف ایک ندامت کا آنسو گرا نہیں، رب نے معاف کیا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ رب سے کیوں نہ معافی مانگے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹی ماں سے کہہ دے اماں غلطی ہو گئی، بیٹا باپ سے کہہ دے غلطی ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، شاگرد استاد سے کہہ دے غلطی ہو گئی، اگر مخلوق اپنے خالق سے کہہ دے مالک غلطی ہو گئی۔ غلطی تسلیم کرنے والے کے لیے تو در کھلے ہیں ہر وقت، اس لیے توبہ کا در کھلا پڑا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ کوئی ایسا بندہ ہے دھرتی پہ جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فلاں علاقے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بندے کو دیکھا، واپس لوٹ آئے، پھر دعا مانگی اللہ مجھے وہ بندہ بھی دکھائیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، پر میں اسی گھر میں چلے جاؤ، دستک دی وہی بندہ دوبارہ نکل آیا۔ اللہ یہ تو کل والا بندہ ہے جس کے گناہ آپ نے بتائے تھے ستاروں سے زیادہ ہیں، پر میں ہاں میرا کلیم وہی بندہ ہے، تو ایک رات میں کیسے ہوا؟ فرمایا کل یہ جب گھر آیا بیوی کے ساتھ کھانا پینے کے بیٹھا تو بیوی نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے تیرے جیسا گناہگار اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا، تو یہ بجائے لڑنے جھگڑنے کے رونے بیٹھ گیا، شرمندہ ہو گیا، اور بیوی سے کہنے لگا کہ میں بے شک گناہگار ہوں لیکن میں اللہ کی رحمت پہ پر امید ہوں،
مجھے ایک نہ ایک دن اللہ نیک ضرور بنا دے گا. بس اس نے ارادہ کیا, ہم نے گناہ بھی معاف کر دیے, وہ گناہ سارے نیکیوں میں بدل دیے. یہ ہے میرا اللہ. ناراض کر کے رب کو جی سکتے ہیں, بندوں کو ناراض کر کے نہیں جی سکتے. کہتے جی یہ ناراض ہو گیا, میں اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن ایک رب بندے سے راضی رہنا چاہیے. تو رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ ہے. باب التوبہ, جنت کا دروازہ. صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے تو فرمایا توبہ کرو اللہ معاف کریں گے. پھر ہو جائے, فرمایا پھر توبہ کرو اللہ معاف فرمائیں گے. پھر ہو جائے, فرمایا بندہ گناہ کرنا چھوڑ جائے, توبہ کرنا چھوڑ جائے گا, رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے یہ ہاتھ ہے, ہر بندہ استنجا کرتا ہے اپنا, بار بار ہاتھ استنجا کرتا ہے, گندا پلید ہو جاتا ہے لیکن جو دھو لیتا ہے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہاتھ اتنی دھلنے کے بعد پاک و صاف نہیں ہوتا اتنی انسان توبہ کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائیں, ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھ لیا, میں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں, انوارات کو دیکھ کے آیا ہوں. فرمایا کہ انسان نیک کب بنتا ہے اور توبہ کب کرتا ہے, گناہ کب چھوڑتا ہے؟ انہیں کہا کب کا کیا مقصد ہے؟ پہلے رب منظوری دیتا ہے عرش اولا سے, پھر بندے نیک بننا شروع ہو جاتے ہیں اور توبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انسان اللہ سے ڈرنا, پہلے منظوری ملتی ہے عرش اولا سے. اس لیے میں توبہ کے کلمات پڑھ کے آج جتنی ہم گناہ سر پہ رکھ کے لائے, اس عظیم الشان پروگرام کی وسادت سے جو شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ ان کی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے, ان کے ادارے کو